بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز۔ امریکہ میں جہاں کرونا وائرس کی وجہ سے اموات کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے، وہیں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک حالیہ بیان میں انہوں نے 2020 کے صدارتی انتخابات وقت پر کروانے کی ذمہ داری لے لی ہے۔ ان کے مقابلے میں جو بائیڈن کو مضبوط امیدوار سمجھا جا رہا ہے۔ ڈیموکریٹ پارٹی نے جو بائیڈن کو 2020 کے صدارتی انتخابات کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ جو بائیڈن صدر اوباما کے دور اقتدار میں 20 جنوری 2009 سے لے کر 20 جنوری 2017 تک امریکہ کے نائب صدر رہے۔ ان کا تعلق ایک لوور مڈل کلاس فیملی سے ہے اور انہیں سکول میں ہکلانے کی وجہ سے بچے بہت تنگ کرتے تھے۔ ان کو ڈیش ڈیش کہہ کر پکارتے تھے جو انہیں بہت برا لگتا۔ جو بائیڈن 20 نومبر 1942 میں امریکہ کی ریاست پینسلوینیا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام جوزف بائیڈن ہے جو سیکنڈ ہینڈ کاروں کا کام کرتے تھے، اور ان کی والدہ کا نام کیتھرین ہے جو ایک گھریلو خاتون رہیں۔ جو بائیڈن بچپن سے ہی ہکلا کر بولتے تھے۔ جب انہوں نے سکول جانا شروع کیا تو بچے انہیں ڈیش ڈیش کہہ کر پکارتے اور ان کا خوب مذاق اڑاتے تھے۔ یہ سلسلہ 14 سال تک جاری رہا۔ جو بائیڈن نے اپنی اس خامی کو ختم کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ تقریروں کو یاد کرتے اور شیشے کے سامنے گھنٹوں تک ان تقریروں کو تسلسل کے ساتھ پڑھتے رہتے۔ اس کام میں جو بائیڈن کے والدین نے انہیں بہت سپورٹ کیا۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے انکشاف کیا کہ میرے والد مجھے چیمپ چیمپ کہہ کر پکارتے تھے اور ایک فقرہ اکثر دہراتے رہتے تھے کہ مرد کی طاقت کا موازنہ اس بات سے نہیں کیا جاتا کہ وہ کتنی بار گرتا ہے، بلکہ اس سے کیا جاتا ہے کہ وہ گرنے کے بعد کتنی جلدی اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ جو بائیڈن کو ان کے ٹاؤن میں بھی بہت ستایا جاتا تھا۔ ٹاؤن کے بڑے لڑکے ان سے ہاتھ چلاکی بھی کرتے تھے۔ ایک دفعہ یہ افسردگی کے ساتھ گھر آئے تو ان کی والدہ نے کہا کہ کل اس بڑے لڑکے کو زور سے مکہ دے مارنا، تمہیں وہ کبھی دوبارہ تنگ نہیں کرے گا اور تم فخر سے سکول جا سکو گے۔ اگلے ہی دن جو بائیڈن نے ایسا ہی کیا اور اس دن کے بعد جو بائیڈن کو کبھی لڑکوں نے تنگ نہیں کیا۔ بائیڈن نے 15 سال کی عمر میں ہکلانے پر عبور حاصل کر لیا اور اپنی تعلیم پر بھرپور توجہ دینے لگے۔ اسکول سے اچھے گریڈز حاصل کرنے کے بعد ہسٹری اور پولیٹیکل سائنس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا۔ اس دوران یہ اپنی تعلیمی اخراجات برداشت کرنے کے لیے اسکول کی کھڑکیاں اور شادی ہال میں صفائی کا کام بھی کرتے رہے۔ اس کے علاوہ جہاں ان کے کلاس فیلوز نائٹ پارٹی وغیرہ میں مصروف رہتے تھے، یہ عملی سیاست میں حصہ لینے لگے۔ بائیڈن اس وقت کے صدر جان ایف کینیڈی سے بہت زیادہ متاثر تھے، اس لیے ان کی پارٹی کے ورکر کے طور پر بھی کام کرتے رہے۔ پولیٹیکل سائنس کی تعلیم کے بعد انہوں نے لا یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا، جہاں ان کی ملاقات ایک خوبصورت لڑکی نیلیا ہنٹر سے ہوئی اور اگلے ہی سال تعلیم کے دوران 1966 میں انہوں نے نیلیا ہنٹر سے شادی کر لی۔ 1968 میں لا یونیورسٹی سے گریجویشن کے بعد وکالت کی پریکٹس کرنا شروع کر دی اور ساتھ ساتھ ڈیموکریٹک پارٹی کے ایکٹیو ممبر بھی رہے۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے اپنی لا فرم بنانے کا فیصلہ کیا۔ 1971 میں انہوں نے اپنی لا فرم بنائی اور بے حد مصروف ہو گئے، لیکن اگلے ہی سال ڈیموکریٹ پارٹی نے 29 سالہ جو بائیڈن کو سینٹ کا الیکشن لڑنے کی آفر کی، جسے بائیڈن نے قبول کر لیا۔ ان کے فیملی ممبرز اور علاقے کے لوگوں نے ان کی بھرپور حمایت کی اور آخر کار جو بائیڈن بڑی بھاری اکثریت کے ساتھ امریکہ کے 5ویں نوجوان ترین سینیٹر منتخب ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اسی سال ان کی زندگی میں ایک خوفناک حادثہ رونما ہوا۔ ان کی بیٹی اور بیوی ایک کار حادثے میں مارے گئے اور دونوں بیٹے شدید زخمی ہوئے۔ جو بائیڈن کو اس حادثے سے بہت زیادہ صدمہ لگا اور ان کے دماغ میں خودکشی جیسے خیال آنے لگے۔ ان کے خاندان کے لوگوں کے سمجھانے پر بائیڈن کچھ عرصے بعد سینٹ میں جانے کے لیے رضامند ہو گئے۔ 1973 سے لے کر 2007 تک یہ سیاسی طور پر مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے گئے۔ ان کی پالیسیوں کو عوام میں سراہا جانے لگا۔ انہوں نے اپنے شہر کے لیے بے شمار کام کروائے اور یہ مختلف عہدوں پر بھی فائز رہے۔ انہیں سب سے زیادہ شہرت فارن ریلیشن کمیٹی کے چیئرمین بننے سے ملی۔ یہ کئی سال تک اس عہدے پر فائز رہے۔ یہ جارج ڈبلیو بش کے عراق پر حملے کے اقدام کے بھی مخالف رہے، جس وجہ سے انہیں عوام میں بہت زیادہ مقبولیت ملی۔ 2009 میں جو بائیڈن امریکہ کے 47ویں نائب صدر منتخب ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے صدر اوباما کے دیگر فیصلوں میں نمایاں کردار ادا کیا۔ یہ اس عہدے پر 20 جنوری 2009 سے لے کر 20 جنوری 2017 تک فائز رہے اور اب انہیں ڈیموکریٹ پارٹی نے صدارتی انتخابات کے لیے منتخب کر لیا ہے اور سابق صدر اوباما نے بھی ان کی حمایت کا اعلان کر چکے ہیں۔ موجودہ صورتحال کے مطابق امریکہ بھر میں لاکھوں افراد کورونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں اموات ہو رہی ہیں، اور امریکی عوام اس کا ذمہ دار ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کی انتظامیہ کو ٹھہرا رہے ہیں کہ حکومت نے کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے تاخیر سے عملی اقدام اٹھائے۔ اگر 2020 کے امریکی صدارتی انتخاب تاخیر کا شکار نہ ہوئے اور وقت پر منعقد ہوئے تو واضح چانسز ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں جو بائیڈن بازی لے جائیں گے۔ یہ فیصلہ وقت ہی کرے گا کہ مقدر کا سکندر کون بنتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ یا جو بائیڈن۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔